السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، جی کچھ باتیں تھے ان کو لے کے آپ کے خدمت میں۔ یہ آپ بتائیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کن کن تاریخ کو ہے، ان کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ کہ جو عید میلاد النبی کہہ کر مناتے ہیں کہ اس کا منانے کا طریقہ کیا احادیث ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں۔ حضرت مولانا عباس صاحب جو علامہ بنوری ٹون کے فاضل ہیں، ہمارے جامعہ کا مدرس ہیں، اور ان کے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تاریخ کون سی ہے اور ولادت باسعادت کی تاریخ کون سی ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ یہ میلاد کے منانے کے حوالے سے اور جس نہج اور طریقے کے ساتھ آج کل دنیا میلاد کے نام پر ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے۔ تو پہلا جو سوال ہے مولانا، آپ کو اور میرے ناظرین کو اور سامعین کو یہ دوں گا کہ دیکھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لایا تو دنیا کی نظر میں اور اہل مکے والوں کی نظر میں اس کی ولادت مکے میں ہونے والے عام بچوں کی طرح تھی۔ جیسے محلے میں، علاقے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب نہ ان کے مورخین پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو نہ ان کے کوئی اور جو ہے نا ماہرین پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر پیدا ہوا یا کوئی انجینئر پیدا ہوا ہے یا کوئی سائنسدان پیدا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا، اس کی حیثیت محلے میں، علاقے میں ایک عام سے بچے کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں تو، فرشتوں کے ہاں تو یہ کنفرم تھا کہ یہ امام الانبیاء ہے، فخر الرسول ہے، اور کفر کے کالے گٹاؤں اندھیروں کے لیے ایک روشنی اور چراغ بن کر آیا ہے، اور بگڑی ہوئی انسانیت کے لیے ایک خیرخواہ اور ایک ترقی پذیر جو ہے نا رہنما بن کر آیا تھا۔ یہ تو یعنی ازل کے اندر یہ باتیں موجود تھی، لیکن عام مکے والوں کے لیے تو وہ ایک عام بچہ تھا۔ تو اس لیے اس کی تاریخ پیدائش کا اندر اختلاف ہیں، بہت سخت ہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 8 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بعض 9 کا بتاتے ہیں، کوئی بعض 12 کا بتاتے ہیں۔ مختلف جو ہے نا وہ اقوال ہیں مورخین کی، لیکن بہت ساری جو سیرت کی مستند کتابیں ہیں اور جو مستند مورخین ہیں، ان کے نزدیک سیرت ابن سعد، سیرت ابن ہشام اور سیرت مغلطائی اور سیرت الرسول جو ایک مستند سیرت کی کتاب ہے جو بورڈ کے اندر رائج ہے، وہ ان ساریوں کا اندر اکثر جو مفتہ بہی کول، جو محقق کول ہے، وہ 9 ربیع الاول کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول کو یعنی ان کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور وہ دنیا کے لیے ایک آفتاب اور مہتاب بن کر اور سراج منیرہ بن کر، کافۃ للناس بن کر، رحمت للعالمین بن کر، اور شاہد اور نذیر اور بشیر بن کر آیا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ یعنی سب کے نزدیک بحوالہ سیرت الرسول، میں نے آپ کو حوالے دیا کہ اس حوالوں کے مطابق اکثر کے نزدیک جو ہے نبی علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت وہ ایک عام میت کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے تھے، جیسے گاؤں دیہات میں، مکے میں، مدینے میں ایک عام آدمی کی جو ہے نا فوتگی ہوتی ہے، وہ ایک عام فوتگی نہیں تھی، بلکہ وہ لاکھوں انسانوں کا دلوں کا دھڑکن، آنکھوں کا ٹھنڈک، اور وہ یعنی لاکھوں عاشقوں کا معشوق اور لاکھوں عاشقوں کا محبوب،
اور جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ 24 گھنٹہ جو ہیں ان کی نظریں اس کے چہرے پر، اس کے مشن پر، اس کے نظریات پر، اس کے دین پر، اس کی محبت میں ایسے تھے کہ اس کی مثال روئے زمین میں ابھی تک کسی کے ساتھ، کسی عاشق کا اپنے معشوقہ کے ساتھ اور کسی عاشق کا اپنے محبوب کے ساتھ وہ مثالیں نہیں مل سکتی۔ یعنی جب وہ پکارتے ہیں کہ یا ابا بکر، یا عمر، تو آگے سے جواب ملتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میری ماں اور باپ تجھ پہ قربان جائے، اے اللہ کے رسول بتا دیجئے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام بتاتے کہ آپ نے بدر کی طرف جو ہے نا روانہ ہو جانا ہے، تو منٹ نہیں لگاتے ہیں، بچے بھی پاؤں پہ کھڑے ہو کر اور جو ہیں کیا نام ہے آگے بڑھتے ہیں احد کی طرف، غزوہ موتا کی طرف۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی چپے چپے کی طرف جب اس نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا تو تیروں کی طرح ایسا نشانے پہ لگے کہ واپس موڑ کے بھی نہیں آئے۔ تو جب وہ دنیا سے جا رہے تھے اور دنیا کو ان الفاظ کے ساتھ الوداع کہہ رہے تھے، اللہم رفیق الاعلیٰ کے الفاظ کے ساتھ، اس وقت جو ہیں یعنی وہ ایک عام آدمی کی طرح تشریف لے کے نہیں جا رہے تھے، وہ ایک پوری دنیا کو ہلا کے جا رہے تھے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے تشریف لے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول اور پیر کے روز جب انہوں نے دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے عشق کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بیماری میں لمحہ لمحہ انہوں نے نوٹ کیا کہ کیسے بیماری گزاری، کیسے قدم ڈال رہے تھے، کیسے سر پہ پٹیاں باندھی تھی، اور کیسے تکلیف میں گزر رہے تھے، اور کیسے ہونٹ ہلا رہے تھے، اور کیا کیا فرمایا، کیا 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 ہوا، وہ ایک ایک چیز انہوں نے نوٹ کیا، کیونکہ وہ ایک عاشق کی جدائی تھی، ایک معشوق کی جدائی تھی، ایک محبوب کی جدائی تھی۔ ہاں، تو وہ انہوں نے اس تاریخ کو نوٹ کیا کہ 12 ربیع الاول اور پیر کے روز، اور ان کی محبت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ پیر کے روز دنیا سے تشریف لے گیا، سارے مدہوش ہو گئے، ہوش میں کوئی بھی نہ رہا۔ پیر کے روز بھی گزر گیا، بدھ کا روز بھی، یعنی منگل کا روز بھی گزر گیا۔ بدھ کے روز جا کر ابو بکر کو خیال آیا کہ اب اسی طرح پڑے رہیں مدہوشی میں تو پھر یہ ہے کہ باطل ہم پر دوبارہ کود جائے گا، اور یہ ساری محنتیں نبی علیہ السلام کی پھر جو ہیں کیا نام ہے بجھ جائیں گی۔ تو اس لیے جو ہے نا فرمایا کہ ہوش کے ناخن لو اور اپنے آقا علیہ السلام کو سنبھالو۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو تیسرے روز جو ہے نا ان عاشقوں نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کیے اور تجلیات کے مرکز کے حوالے کیے، روضہ رسول کے حوالے کر دیا۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ کنفرم کہ 12 ربیع الاول کو یعنی دنیا سے الوداعی پروگرام ہے، اور اس کے بعد یعنی 9 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے یعنی یہ جو کیا ہے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے، دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت کی خوشی ہے وہ ہر مسلمان کو ہے۔ اس کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی زندگی سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر مومن تیار ہے۔ اور اس کی ولادت کی خوشی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ارکان دیے ہیں اس کو پوری طرح نبھا لے۔ نبی علیہ السلام نے جو لباس دیا ہے وہ پوری طرح نبھا لے۔ نبی علیہ السلام نے جو شکل و صورت دی ہے وہ پوری طرح نبھائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جو معاملات بتائے ہیں وہ سارے معاملات بطریق اولا اور بہترین انداز سے ان کو اپنا لے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سب اپنے اندر لے کر پھر اس سے وفا کی ثبوت دے کہ ہم محمدی ہے، ہم سنی ہے، اور ہم تہجد گزار ہیں، ہم تلاوت گزار ہیں، اور ہم جو ہیں کیا نام ہے یعنی نبی علیہ السلام کے سارے احکامات اور سنتوں کے اپنانے والے ہیں۔ پھر پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے۔ اب یہ ہے کہ پورا تشریف لائیں، آپ یہاں تشریف لائیں، بیٹھیں، بس 2 منٹ میں بیٹھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کا یہ ثبوت ہے کہ آپ پورے سال نماز نہ پڑھیں، پورے سال مسجد میں نہ آئیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کوئی نہ کریں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین مٹ رہا ہو اور اس کے جنازے اڑ رہے ہوں اور ہزاروں لوگ نبی علیہ السلام کی کلمہ بھی بھول بیٹھے ہو. یہ جو میرا علاقہ یہاں پر جو ہے نا، یہاں پہ یہ میرا بیٹا گواہ ہے. یہاں پر یہاں سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جن کو کلمہ شہادت نہیں آتا، سینکڑوں آدمی. اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی ایڑی کی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے، وہ نہیں پڑھ سکے اور دنیا سے چلے گئے. خدا گواہ ہے، یہ خدا کا کلام یہ سامنے میرے ہے. ادھر ایسے سینکڑوں آدمی تھے، میرے آنے کے بعد بہت فوتگیاں ہو گئی یہاں پہ، لیکن دم تویز کے حوالے سے میرے پاس آئے. میں نے ان کو جو ہے کیا نام ہے کلمہ پڑھانے لگا کہ کلمہ پڑھو، نہیں چڑھا ان کے زبان میں. اور وہ پھر اپنے سر پہ مکے مار کر یہ کہہ کے گئے کہ ہم سے ابھی نہیں ہو سکتا، یہ زبان پہ یہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے. وہ چلے گئے اور وہ فوت بھی ہو گئے. سمجھ میں آئی. اور ان کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ یہاں آئے. میں نے کہا تمہارے اوپر کوئی جادو نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی جو ہے نا سایہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ بے نمازی کا اثر ہے. آپ چلے میں وضو کراتا ہوں، آپ کو نماز سکھاتا ہوں. میں نے نالے میں لے گیا، وضو خانے میں لے کے گیا. ان کو وضو نہیں آتا، کہ منہ پہ یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا بھی نہیں آتا. اور سکھاؤ تب بھی وہ پانی بھی چہرے میں پھینک نہیں سکتے. ایسے لوگ یہاں پر ایک نہیں ہے، کئی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا جی. اس کے بعد آپ جماعت کے ساتھی میرے پاس یہاں آئے ہیں. کل ہفتے کا دن تھا، کل اتوار کا دن تھا. 12 سال ان لوگوں کو خدا کے گھر کی طرف بلاتا رہا ہوں، 24 گھنٹہ. سمجھ میں آیا جی. لیکن آپ نے اتنی بڑی آبادی میں 2 آدمی مسجد میں دیکھا ہوگا، اور تو نہیں دیکھے نا آپ نے. اتنی بڑی آبادی، شادی میں کل دیکھا ہزاروں تھے، لیکن مسجد میں 2 ہی آئے. اتنی دنوں سے 2 ہی آدمی آپ نے دیکھا ہوگا، اور کو تو نہیں دیکھا. جب کہ اگر سارا محلہ ہے تو مسجد میں جگہ نہ ہو. ایک کنال پر تو مسجد بنایا ہے. آپ کو سمجھ میں آیا جی. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بالکل بھی نہیں آنا ہے، نماز بالکل بھی نہیں پڑھنی ہے، سنت بالکل بھی نہیں رکھنا ہے. یہ جو دین مٹ رہا ہے، جو لوگوں کا اندر سے کلمہ، نماز، سبق سارا نکل گیا ہے. اور آپ نے ایک دن پورا سال میں گاڑیاں بھی نکالنی ہے، بینر بھی بنانے ہیں، جھنڈے بھی لگانے ہیں، بتیاں بھی لگانی ہے، بازار کو بھی سجانا، دکانوں کو بھی سجانا، پیٹرول پمپ کو بھی سجانا ہے، اور عشق محمدی کا نعرہ لگانا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے جمعے میں کل بتایا ہے کہ تعصی الہ وانت تزعم حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. عبد الرحمن بن جزو نے بتایا ہے کہ تو اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی دعوے بھی کرتا ہے اور ساتھ نافرمانیاں بھی کرتا ہے. کہتا ہے یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ محبت کی دعوے بھی ہو اور نافرمانیاں بھی ہو. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو وہ بولے اسی کی کیا کرے، فرمانبرداری کرے، جو وہ کہے وہ آپ کر لے. اب بیٹا جو ہے نا باپ کو کہتا ہے کہ ابو آپ سے بڑی دلی محبت ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ پانی لے کے دے دو. کہتے ہیں جا پانی خود پی لینا لیکن محبت بہت کرتا ہوں. باپ کیا کہے گا کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے، آپ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو ہے نا آپ کے دل میں میری قدر محبت نہیں، آپ پانی لا کے نہیں دیتے ہیں، تو اس میں تیری محبت کس بات کی ہے. تو اس لیے یہ ایک پوائنٹ بات ہے کہ نبی کا دین پوری دنیا سے مٹ رہا، اس کا کوئی فکر نہیں کر رہا ہے. کسی کی نماز کا فکر نہیں کر رہا ہے، کسی کی جو ہے نا زکات کا فکر نہیں کر رہے ہیں، کسی کی حج کا فکر نہیں کر رہے ہیں، کسی کی وضو کا فکر نہیں، کسی کی تلاوت کا. اور دنیا سے دن مٹتا جا رہا ہے، اور ایک دن جو ہے نا نبی کی خوشی کے لیے دنیا نکلی ہوئی کہ ہم خوشی بنا رہے ہیں. تو یہ عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جھوٹ ہے. سمجھ میں آیا جی. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک حکم بھی اگر اللہ کا نبی کا کہیں چھوٹ رہا ہو تو آپ کو سارا رات نیند نہیں آئے کہ میرا نبی کا سنت رہ جا رہا ہے. سمجھ میں آیا جی. اور دوسرا یہ ہے جو نقلی دلائل ہے، یہ ہے کہ دیکھو کہ میرے سامنے یہ بخاری شریف ہیں، یہ ہدایہ ہے، اس کے علاوہ یہ ساری کتابیں بری پڑی ہیں. یہ دین کا یہ نہیں کہ اس کے لیے میں بھی مجتہد بن جاؤں، آپ بھی مجتہد بن جائے. مجتہد کے لیے ایک کیٹیگری ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے. ہر بندہ، ہر مولوی یعنی مجتہد بن کر کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا. اب یہ ہے کہ جیسے یہ یعنی اس کے سارے مضامین کے یہاں پر جو ہے نا انہوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے، سارے مضامین کی نشاندہی کی ہے. سمجھ میں آ جائے. یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ دیکھیں، اس نے یعنی جتنے مضامین اس نے کتاب میں لکھا ہے، سب سے پہلے کہ کتاب الوحی کہ وحی کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ لے کر آیا ہے. اس کے بعد کتاب العلم، علم کے حوالے سے جتنی احادیث مسائل ہیں، فضائل ہیں، وہ سارے لے. اس کے بعد کتاب الوضو کے حوالے سے جو ہے وہ لے کر آیا. اس کے بعد کتاب الغسل کے حوالے سے کہ غسل کے کیا احکام ہیں، کیا فضائل ہیں، وہ سارے لے کر آئے. کتاب الحیض، عورتوں کی بیماریوں کے حوالے سے جو کئی قسمیں ہیں ان کے حوالے سے. کتاب تیمم کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ لے کر آیا. کتاب الصلاۃ، نماز کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں وہ سارے.
کتاب مواقیت الصلاۃ یعنی نماز کے اوقات کے بارے میں جتنے مسائل ہیں فضائل ہیں وہ لے کر آیا. کتاب الاذان اذان کے مقابلے میں یہ اتنے سارے احادیث پورے بھر دیے ہیں کتاب کو. کتاب الجمعہ جمعہ کے بارے میں ساری. اور پھر کتاب العیدین کہ عیدین کا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے 2 عیدین. تو اگر تیسری عید بھی ہوتی تو امام بخاری کو سمجھ میں آ جاتا, چلو ہمیں نہ آتا, تو وہ بھی اس باب کے اندر لکھتا ہے کہ 3 عیدیں. لیکن جب اس نے 2 عیدیں لکھا اور 2 عیدوں کے لیے 26 حدیثیں لے کر آیا اور پھر ہر حدیث کے بارے میں بتایا کہ یعنی جمعے کی نماز کیسے پڑھنا ہے, جمعے کے لیے عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, عید کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے, عید کے لیے جانا کیسا ہے, آنا کیسا ہے, اور سارے کے سارے مسائل جو ہیں کیا نام ہے عیدوں میں انہوں نے کیا کیا ذکر کیا. تو یہ ہے کہ اسی طرح کتاب الہدایہ ہے. یہ دیکھو کتاب الہدایہ کا اندر یہ سارے ابواب اس ترتیب سے رکھے گئے مضامین, جس کو ہم ایک عنوان کہتے ہیں نا کسی بھی مضمون سے پہلے, پھر اس عنوان اور مضمون کے نیچے بہت سارے کئی مسائل ہوتے ہیں, سمجھ میں آیا جی. تو وہ سارے مسائل جو ہیں اس نے ایک ایک کر کے یعنی فقہا نے یعنی ایک جو ہے نا مختصر القدری ہے 12,650 مسائل تو صرف اس قدری کے اندر لایا گیا 12,000. تو ان کو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ عید المیلاد النبی بھی ہے تو جو ہے کیا نام ہے وہ ان سے رہ گیا, یا کوئی وہ گستاخ تھے سمجھ میں آیا تو اس کو اس نے لے کے نہیں آئے, نعوذ باللہ. نہیں, وہ صحیح عاشق تھے. کہ اب میں آپ کو روایتیں پڑھ رہا ہوں. پہلے قرآن کی آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا ہے, یعنی ایک بال کے برابر میں اس میں زیادتی اور کمی نہیں آ سکتی, اور میں نے اپنی نعمتیں بھی تمہارے اوپر پورا کر دی ہے, اور اسلام کو تمہارے لیے دین مان کر قانون مان کر راضی ہو گیا. اب اس میں تبدیلیاں نہیں ہو سکتی. آگے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان شر الامور محدثاتها کہ برے امور برے احکام وہ جو نئے چیزیں ہوتی ہیں وہ نئی چیزیں ہوتی ہے. وکل محدثۃ بدعۃ یعنی ہر نئی چیز وہ بدعت ہوتی ہے. وکل بدعۃ ضلالہ اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے کے جاتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کسی نے کوئی نئی بات ہمارے اس دین کا اندر لے کر آیا اور وہ اس دین میں سے نہ ہو تو فرمایا فہو رد, وہ کیا ہے, رد ہے. تو اب نمازوں کی نہ فکر کی جا رہی ہے, کلمے کی نہ فکر کی جا رہی ہے, اسلامی ماحول اسلامی حلیہ اسلامی نظریات کی فکر نہیں کی جا رہی ہے. اور کل میں جیسے آپ کو ہزار کو بتایا تھا نا, کراچی کمپنی میں آیا ایک بینر بنایا ہوا تھا, اس میں روزے کی بھی تصویر اور اس میں جو ہے یعنی وہ ایک جھنڈا بھی جس کے اندر جوتا بھی, اور پھر ساتھ بچے شور و گول پٹاخے پھاڑ رہے تھے, آگے 2 بندے ڈول کوٹ رہے تھے, اور میلاد کی محفل جا رہی ہے. ہاں, اور پورا پنڈی کو سجایا ہوا ہے. دکانداروں سے پوچھو تو 5% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, اور میلاد کے لیے ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ساری رسومات ہیں, بدعات ہیں, شیطان کے طریقے ہیں جو کہ سنت سے بندے کو دور کرتے ہیں, سمجھ میں آئے جی. تو یہ قرآن حدیث میں کہیں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی جزیات نکال کر ابھی پوچھے کیوں میلاد بنا رہے ہو یار, وہ ابو لہب نے جو ہے نا جب نبی علیہ السلام پیدا ہوا تھا تو انگلی سے اشارہ کیا تو صوبیہ کو آزاد کیا تھا. تو بعد میں کسی کو خواب میں آیا تو پوچھا گیا کہ بھائی جو ہے نا آپ کے ساتھ کیا ہوا, تو اس نے کہا میں جہنم میں جل رہا ہوں, لیکن جس انگلی سے جو ہے کیا نام ہے میں نے اشارہ کیا تھا تو اس انگلی کو تھوڑا آرام ہے. تو یہاں 2 باتیں بتاؤں کہ یار ابو لہب نے جو کچھ کیا ہے وہ تو کافر تھا, وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہے. وہ کافر تھا, وہ جو بھی کرے اس کی ہمارے لیے دلیل جو ہے نا ہمارے نبی کی بات ہے. ابو لہب تو کافر تھا, جہنم میں گیا, اس کی بات ہے, اس کا کام, اس نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے سنت فرض واجب تو نہیں بن سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کو خواب بھی آ بھی گیا تو خواب کوئی دلیل نہیں ہوتی. ساری جو ہے نا فقہا اس کے اوپر متفق ہے کہ جو بھی کوئی آئے کہ مجھے خواب آئے تو میں یہ کرنے لگوں, تو خواب کوئی دین ہوتا ہے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, سمجھ میں آئے. تو اس لیے میرے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دین کی فکر کیا جائے کہ دین کو کیسے زندہ کیا جائے, احکام کو کیسے زندہ کیا جائے, نبی کی سنتوں کو کیسے اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنے مسجد کے اندر کیسے زندہ کیا جائے, کہ نبی نے جو احکام دیے ہیں, سنتیں دیے ہیں, اس کو ہم کیسے پورا کریں. ہم جب وہ پورا کریں گے تو وہی میلاد ہے, اور جب ہم وہ پورا نہیں کریں گے, سارے ٹوپی ڈرامے عیسائی یہودیوں کی طرح کریں گے, تو وہ دین بھی نہیں ہے اور وہ محبت بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ستائیں گے. جزاکم اللہ, بارک اللہ.